اب ایک ہی چھلانگ ہے، خدا پرستی، ہائیسٹ آئیڈیل۔ یہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے، یزداب کمنداور اے ہمت مردانہ، اے ہمت مردانہ، کمند ڈالو اللہ پر۔ یہ اصل میں تشبیہ سمجھیے، آپ ایک اونچی فصیل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، کمند ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، اب کمند کو پہلے پھینکنا پڑتا ہے، آپ کا زور بازو ہونا چاہیے نا، جب آپ پھینکے کہ اونچا جا کر لگ جائے وہاں پر۔ جتنی اونچی کمند ہوگی اتنا اونچا آپ چڑھ سکیں گے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ کمندی کہیں درمیان میں اٹک گئی ہے تو درمیان میں آپ بھی اٹکے رہ جائیں گے، ٹاپ پر تو آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ کمند جو ہے ٹاپ پر نہ لگے جا کر۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلے انسان کو اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے اپنا آئیڈیل معین کرنا ہوتا ہے۔ ہو از مائی آئیڈیل؟ میرا نفس؟ نو۔ میرا وطن، میری قوم؟ نو۔ ہیومن بینگز؟ نو۔ اللہ، ہی از مائی آئیڈیل۔ اس کی محبت، اس کے ساتھ خلوص و اخلاص، اس کے لیے جد و جہد۔ اب آپ دیکھیے، کمیونسٹ کے لیے محبت ہوگی، مزدور کے لیے محبت ہوگی اس کے اندر، سرمایہ دار کے لیے نہیں ہوگی۔ سرمایہ دار تو دشمن ہے، اس کا تو پیٹ پھاڑیں گے ہم، لہٰذا وہ محبت اس کی پوری یونیورسل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو جس نے آئیڈیل بنا لیا، اللہ منزل ماں کبریاست، میری منزل، میرا آئیڈیل، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب حقیقی اللہ ہے۔ یہ ہے ہائیسٹ آئیڈیل۔ اور جو شخص اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اپنا مقصود بنا لے، اپنا مطلوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، وہ در حقیقت بلند ترین کردار ہوگا، اور اس کی مکمل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے۔ نصب العین وہی ہوتا ہے جہاں پہ نگاہ جمی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وقتی طور پر آپ کا کوئی اور ہدف ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اصل نصب العین تھا اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد، اس کے لیے پہلا نصب العین بن گیا پاکستان کا حصول۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد بھول گئے کہ کس لیے ہم نے حاصل کیا تھا، اور اسی لیے ذلیل و خوار ہے۔ انڈیا کے مقابلے میں سر اٹھا کر کھڑے ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایٹمک ڈیٹرنٹ جو ہے اس کا سہارا لیا ہوا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میرے نزدیک تو تقدیر مبرم ہے، امریکہ نے یہ آپ سے چھین کر رہنا ہے، پھر کیا رہ جائے گا کچھ۔ اس حوالے سے سمجھیے، اسی لیے علامہ اقبال نے دیکھیے کہ وطن کو بھی خدا قرار دیا ہے۔ وطن پرستی، نفس پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، انسانیت پرستی، نظریہ پرستی اور خدا پرستی، یہ ٹاپ پر ہے۔ منزل ماں کبریاست، در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے، یزداب کمند داور اے ہمت مردانہ، اپنے کمند اتنی اونچی ڈالو کہ اللہ کی ذات پر جائے، پھر اللہ کی ذات، پھر اس کمند کے ذریعے سے سیر اللہ، تقرب اللہ، رفتہ رفتہ اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اگرچہ وہ آیت سجدہ ہے، جا کر ایک سجدہ کر لیجئے گا، جو سورۃ العلق جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، فاسجد واقترب، بس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ سجدہ کرنا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، واقترب، قریب ہو جاؤ۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے ان اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان جو اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اپنی انا ختم کر دی، اپنی انا مٹی میں ملا دی، پیشانی اللہ کے سامنے خاک پر رکھ دی، بس یہ گویا کہ جو یہ انا ہی جو ہے ہماری، یہی تو ہے در حقیقت جو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہے۔ اس انانیت کا امکان ختم ہوا تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا بہت قرب ہے۔ یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب۔ گھٹیا آدرش ہوگا تو گھٹیا ہی شخصیت وجود میں آئے گی، اگر اعلیٰ آدرش ہوگا تو بلندتر شخصیت وجود میں آئے گی۔ آدرش، نصب العین، مقصود، مطلوب، محبوب حقیقی اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اپنی ذات بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کا جو ہے طواف ہو رہا ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں، نگاہ ہی نہیں۔
اس سے ذرا اوپر ہوئے وطن پرست، قوم پرست، اس سے ذرا اوپر ہوئے انسان پرست، انسان دوست، اس سے ذرا اوپر ہوئے ایک نظریہ، تصور، ایک تصور کے حسن مبہم پر کیسے ہستی لٹائی جاتی ہے، زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے۔ ترک آرزو، یہ آرزو وہی ہے نصب العین۔ میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا، جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو حیوان ہے۔ کم سے کم وہ شخص بھی جس نے اپنے نفس کو اپنا نصب العین اور مطلوب بنایا وہ بھی انسان تو ہے، گھٹیا ہے، بہت گھٹیا انسان ہے، لیکن وہ حیوان نہیں ہے۔ جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو پیور انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں کہا گیا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک شخص اوندے منہ اپنے پیٹ کے بل جو ہے گھسٹ رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا منزل کہاں ہے، جانا کدھر ہے؟ ہم اپنے بطن اور فرج کے تقاضوں کی بنیاد پر زندہ ہیں۔ انسٹنکٹس ہے جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اور ہمارے اندر پروکریشن کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے جنس کا، شہوت کا جذبہ رکھ دیا گیا، اسی کے لیے اندر بس زندگی لگا رکھے۔ اس میں بھی کوئی امنگ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اونچے اٹھنے کی خواہش نہیں ہے۔ بس میں کہا کرتا ہوں وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے، زندگی انہیں گزارتی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ زندگی گزارنا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی آئیڈیل، کوئی ہائر جو آپ کا ایک مقصود و مطلوب ہو۔ اسی لیے دیکھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا عامیانہ مفہوم کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبود الا، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق وہی ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ یہ ہے عامیانہ تصور۔ اس کا بلند تصور کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ رہ جائے، بئی معنی مستقل بھی ذات محبوب نہ ہو، اللہ کی محبت کے تابع محبوب ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ محبوب حقیقی، محبوب اصلی صرف اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یہ ہے در حقیقت اصل توحید۔ توحید کا لب لباب اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا معبود کون ہے۔ در حقیقت ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس کو خوب واضح کیا آئیڈیالوجی آف دی فیوچر میں۔ یہ جو طلب ہے انسان میں، کسی سے محبت کرے، کسی کو آئیڈیل بنائے، کسی کے لیے قربانی دے، کسی مقصد کے لیے بھوکا رہے، کسی مقصد کے لیے جان دے دے۔ آپ سوچئے کمیونسٹوں نے جانے نہیں دی، اور انقلاب لانے والے جانے نہیں دیتے، اور جاپانی جو ہے وہ اپنے شہنشاہ جس کو وہ دیوتا سمجھتے تھے اس کی خوشنودی کے لیے بم میں بیٹھ کر جاتے تھے، بم کو سٹیئر کرتے ہوئے لے کر جاتے تھے تاکہ بحری جہاز کی جو چمنی ہوتی ہے اس میں اتریں۔ جب اس میں اتریں گے تو آپ سوچئے جب اس چمنی کے اندر جا کر بھٹی جو جل رہی ہے اس کے اندر جب وہ بم پھٹے گا تو جہاز کے جو ٹکڑے ہوں گے وہ تو ہوں گے، پہلے تو اس کا ایک ایک چیتھڑا ہو جائے گا، بٹ ہی از ڈوئنگ اٹ فار دی سیک آف ہز نیشن، فار دی سیک آف ہز کنٹری، فار دی سیک آف ہز ایمپرر، جو کہ دیوتا ہے، سورج کی اولاد ہے یا چاند کی اولاد ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ سارا انسان کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ جذبہ کس لیے رکھا گیا تھا؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ میں نے بارہا عرض کیا آپ سے کہ انسان کی روح کے اندر یہ جو اللہ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر پھونکا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، ڈورمنٹ، سوئی ہوئی۔ اللہ کی محبت بھی موجود ہے، وہ بھی ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی۔ یہ جذبہ جو ہے در حقیقت تو تھا کہ اللہ کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود بنا لو، لیکن ہمارا جو یہ حیوانی وجود ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا دماغ۔ یہ دماغ اگر اللہ تک نہیں پہنچ پایا، کہیں درمیان میں اٹک گیا ہے، مثلا سورج پر اٹک گیا، سورج ہی کی حرارت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، سورج کی حرارت سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی حرارت سے سمندر سے پانی اوپر جاتا ہے، پھر وہ برستا ہے، یہ سورج ہی ہے۔ ہاتھ جوڑ دو اس کے سامنے، دنڈوت کرو اس کے سامنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پرستش دنیا میں جو کی گئی ہے وہ سورج کی گئی، اور یہ حقیقت انہوں نے جان لی تھی کہ یہ جو حیات ارضی ہے، حیات ارضی، اس کا وجود اور اس کی سسٹیننس سورج کے اوپر مبنی ہے، سارا وجود۔
یہ جو آپ جلاتے ہیں لکڑی جلا کر آپ نے آگ بنا لی، یہ کہاں سے آئی انرجی اس کے اندر؟ یہ سولر انرجی ہے، سولر انرجی ہے جو فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے اس کے پتوں کے اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ اس انرجی کو کنورٹ کرتا ہے، اس سے وہ لکڑی بنتی ہے، وہ لکڑی سٹور ہے اس انرجی کا، اسے جلاتے ہیں انرجی نکال لیتے۔ یہ سارا معاملہ سوچ پر، لہذا جیسے حضرت ابراہیم کی بات آتی ہے سورہ انعام میں، انہوں نے اپنی قوم کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے، شاہ پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، تو ستارہ پرستی کی جو ہے بے بنیاد ہونا، ان کا اچھا یہ ستارہ یہ بڑا روشن ہے، بہت روشن ہے، شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، انی لا احب العافلین، یہ تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اس کا وجود جو ہے مستقل نہیں ہے، پھر چاند نمودار ہوا، یہ بڑا روشن ہے، بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، تم نے اس کو رب سمجھا ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ بھائی میں تو دیکھیے، میں تو اس کو ڈوبنے والے کو تو میں نہیں پوچھ سکتا۔ پھر جب سورج بڑا، او یہ بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، بہت روشن ہے، شاید یہ ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، پھر کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ان سباب کو چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا، میں نے تو اپنی توجہ کو، اپنے چہرے کو مرکوز کر لیا اس ذات پر جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ وہ لم یزل ولا یزال ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ذات نہیں تھی، اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب اگر کمند جو ہے عقل کی کمند، عقل جو ہے اپنا آئیڈیل مقرر کرتی ہے، یہ ہمارا فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے جو اپنا مقصد معین کرتی ہے۔ میرا مقصد میری ذات ہے، ظاہر بات ہے اسی کے مطابق آپ کی کمند یہیں اٹک کر رہ گئی ہے تو یہیں تک چڑھیں گے، آپ اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ ہاں اگر آپ کی کمند وطن پر لگ گئی، اب وطن معبود ہو گیا، آپ نے اللہ کی جگہ وطن کو رکھ لیا ہے۔ اب پہلے شخص نے اللہ کی جگہ نفس کو رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش سے نفس کو بنا لیا ہے؟ یہ وہ لوئسٹ لیول، ان کا معبود نفس ہے، یہ نفس کو پوج رہے ہیں، نفس کے پجاری ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ اس سے آگے آئے وطن، تو علامہ اقبال نے جو وطنیت پر نظم لکھی ہے بانگ درا کے اندر، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ ہے، اس حوالے سے نوٹ کیجئے۔ یا پھر اوپر انسانیت، وہ بہت کم لوگ ہیں جو انسان دوست، وہ ایک ادبی شے ہے لیکن میں نے اس کو بھی شمار کر دیا ہے۔ آئیڈیل البتہ ہوتا ہے، کمیونزم اس کی مثال ہے، نظریہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے، امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، خاک اور خون کے دریاؤں میں سے گزرے ہیں، تب جا کر جو ہے آگ اور خون کے دریاؤں میں سے گزر کر انقلاب لائے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا پرستار، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اس سے بھی ایک بلند تر مقام ہے، لیکن وہ نہ میرا یہ مقام ہے کہ اس پر گفتگو کروں، نہ آپ کے لیے وہ مناسب ہے۔ وہ ہے لا موجود الا اللہ، پورے وجود کی نفی، یہ سب سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ یہ ہے لا موجود الا اللہ، یہ توحید وجودی بھی کہتے ہیں اسے، وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، لیکن وہ فلسفے کا خالص مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ دین کا مسئلہ یہی ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ ہے توحید اعلیٰ ترین فلسفیانہ سطح پر، لیکن اس کو سمجھنے والا یا اقبال تھا، یہ عام آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ عام آدمی گزر جائے گا، ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو بت ہیں بالکل بیچار ہیں، لاچار ہیں، ایسے جو ان کو پوج رہے ہیں وہ بھی لاچار ہیں، بیچار ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے اندر کیا فلسفہ ہے اور حقیقت، جو ایسنس ہے توحید کا، ایسنس، آپ کا مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، آپ کا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ، اللہ کی رضا، یرجون لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات،
یہی سب سے بڑی آرزو ہو جائے، سب سے بڑی آرزو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے مطمئن رہے وہ وقت آ کر رہے گا، تمہاری رب سے ملاقات ہوگی۔ ملاقوہ، وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ ملاقات کریں۔ یہ محبت اللہ کی، جس کے لیے فرمایا ایک حدیث میں وہ جو 7 قسم کے انسان ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تخلیے میں، علیحدگی میں، خاموشی سے جب وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ اللہ کا ہجر ہے، یہ جو زندگی ہے یہ اللہ سے ہمارے ایک ہجر کا ذریعہ ہے، پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے اور رب کے درمیان، غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا حضور پر کہ جب کیفیت تھی اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، رفیق اعلی اللہ تعالی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اب تو بس یہ جو بھی، حالانکہ حضور کے لیے تو اس دنیاوی زندگی میں بھی حضوری ہی حضوری تھی۔ آپ فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ روزے رکھتے تھے 2 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، کہ شام کو افطار نہیں کیا بلکہ وہی روزہ رات میں بھی چل رہا ہے، پھر اگلے دن شروع ہو گیا وہ روزہ چل رہا ہے 2 دن 3 دن، جس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے سختی سے روک دیا، مت، ہرگز نہیں۔ جب انہوں نے کہا حضور آپ کرتے ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اب وہ کیا کھانا ہے کیا پلانا ہے وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ تعلق، تو اگرچہ زندگی میں بھی حضور کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، جیسے حجاب ہمارے ویسا تو نہیں تھا نا، جو بھی باریک سا پردہ تھا وہ بھی اب گوارا نہیں۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اب تو اللہ تعالیٰ ہی سے بس، جو رفیق ہے، بلند رفیق۔ اسی لیے کہا اقبال نے نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گاید تبسم بر لب اوست۔ مرد مومن کی نشانی یہی ہے کہ جب موت آتا ہے اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے۔ موت در حقیقت اپنے محبوب سے وصال کا دروازہ ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کا دروازہ ہے، لہذا موت کے خوف کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو مر گاید تبسم بر لب اوست۔ تو ایک آیت میں آپ نے دیکھا کہ جو اس دور کا خاص ماحول کا شرک تھا اس کی بھی نفی آ گئی، اور پھر اصول بتا دیا گیا شرک کس کو کہتے ہیں۔ محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے۔ اگر دولت کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے تو آپ دولت کے پجاری ہیں، اللہ کے پجاری نہیں ہیں۔ نام آپ کا عبد الرحمن ہوگا لیکن آپ عبد الدرہم ہیں، عبد الدینار ہیں، آپ اللہ کے پجاری نہیں ہیں بلکہ آپ در حقیقت دولت کے پجاری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی اصل حقیقت سے آشنا اور اس کی لذت سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔